پر بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کچھ اور کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھا دیا گیا ہے پھر اس کے بعد میں یاد آیا، تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر کے انگلیاں چاٹ لے، انگلیاں چاٹنے کے بعد جو کھانا اس کے پیٹ میں جائے گا اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ پڑھتے ہی ہوں گے آپ، مجھے پوری امید ہے، لیکن جو اچھی باتیں یہاں مسجد سے سن کے جایا کرو تو وہ بتایا کرو گھروں پر بھی، اپنے بچوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، تاکہ تمام جو عمل کریں اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے اور مسلمان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھائے یا پیے تو کہہ لے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ دعا اگر جس نے پڑھ لی پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہو۔ کیا ارشاد فرمایا نبی نے؟ کھانے سے پہلے یہ دعا جس نے پڑھ لی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، اگرچہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہو، اللہ کے نام کے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر جس نے یہ دعا پڑھ کر کے کھانا شروع کر دیا وہ زہر بھی اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ جب زہر اثر نہیں کر سکتا تو بیماری کیسے اثر کر جائے گی؟ اس لیے ڈائبٹیز والے، پیٹ خراب والے، جسمانی کمزوری والے، تمام کے تمام جہاں دنیاوی نسخے اپناتے ہیں ان دنیاوی نسخوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل کر لیں تو شفا دینے والا تو خدا ہے، جس کا نام لے کر کے کہا رہو نا اللہ رب العزت، اسی کو تمہاری بیماری کی دوا بنا دے گا اور اسی کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک آپ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں۔ انسان جس طرح سے ایک سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، ایک الٹا ہاتھ ہوتا ہے، تو انسان جس طرح سیدھے ہاتھ سے اپنے کام کاج کر رہا ہے اور وہ سیدھے ہاتھ سے کر سکتا ہے، پھر بھی بعض حضرات کو آپ دیکھو گے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یا لین دین یا دنیاوی کام کاج کرتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے میں برکت رکھی ہے۔ کسی سے لے تو سیدھے ہاتھ سے، کسی کو دے تو سیدھے ہاتھ سے، پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے، کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے، کوئی چیز اٹھائے سیدھے ہاتھ سے، یعنی جتنے اچھے کام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے ہاتھ سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جو الٹے ہاتھ سے، پاخانہ، پیشاب، استنجا، یہ تمام ایسے کام ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ الٹے ہاتھ سے کریں۔ تو کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں ہمیں کھانا کھانے جب بیٹھے تو اب بعض حضرات کو آپ دیکھو گے کہ فینکشن میں یا کچھ الگ طریقے پر یا زمانے کے رنگ میں رنگ گئے ہیں کچھ لوگ، تو ایک تو چمچ سے پھر الٹے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان شیطان کے طریقے کو اپنائے گا یا حضور کے طریقے کو اپنائے گا؟ حضور کے طریقے کو اپنائے گا، شیطان کے طریقے کو نہیں اپنائے گا۔ شیطان کا طریقہ بائیں ہاتھ سے کرنے کا ہے، الٹے ہاتھ سے کرنے کا ہے، اور مسلمان کا طریقہ یہ سیدھے ہاتھ سے کرنے کا ہے۔ اس لیے جب بھی کھانا کھاؤ، پانی پیو تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ آپ کھانا کھاتے سمے اور پانی پیتے سمے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے۔
3 انگلیوں سے کھانا یہ ادب والوں کا طریقہ ہے، جو سلیقے دار لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے، جن کو ادب و تہذیب کچھ آتا ہے ان کا طریقہ ہے، اور جو 5 انگلیوں سے کھا رہے ہیں حضور نے فرمایا یہ گواروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ جہاں تک ممکن ہو سکے نبی کی حدیث پر عمل کرو۔ کھانا تو کھانا ہی ہے نا، ہاتھ سے ہی کھانا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم کھاتے ہوئے شیطان کے طریقے کو بھول کر نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر کوئی کام کاج کریں تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے، اور جب کھانا کھائے رہے اللہ نے 5 انگلیاں دی ہیں تو 3 انگلیوں کا استعمال کھانا کھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرنا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کھانا جس برتن کے اندر کھایا، بعض رات تو میں کل بتا رہا تھا پرسوں درس میں کہ شادی بیاہوں میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اتنا کھانا کھاتے نہیں جتنا پھینک دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا نبی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جس برتن کے اندر ہم نے کھانا کھایا ہے اس کے اندر جو کھانا لگا رہ گیا اس کو بھی چاٹ لیا جائے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹنے والا گویا کہ اس کے لیے اللہ کا اتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ وہ برتن اس کے لیے خود مغفرت کی دعا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانا برتن کے اندر لگا، اب وہ کھانا ظاہر سی بات ہے دھلے گا، نالی میں جائے گا، برباد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رزق کو کھانے کے لیے پیدا کیا، اب اس برتن کی بے بدقسمتی کہ اس کے ذریعے سے اس کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن جب اس برتن سے کھانا جو بھی لگا ہوا تھا وہ چاٹ لیا گیا، وہ اس کے اندر سے کھا لیا گیا، اب ایسی صورت میں اس برتن کے ذریعے سے اس کھانے کی بے حرمتی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہوگا کہ اللہ اس بندے نے تیرے رزق کا پاس و لحاظ رکھا، اس کا ادب رکھا، اے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت کی دعا فرماتا ہے۔ اس لیے جس برتنوں میں کھانا کھاؤ اس برتنوں کو چاٹ لیا کرو کہ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے کھانے کی لگی نہ رہ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس برتن کے اندر کھانا لگا رہ گیا تو اب شیطان آ کر کے اس کو چاٹتا ہے، تو برتن گویا کہ برتن کے اندر جان تو نہیں ہوتی ہے، لیکن برتن بھی گویا کہ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ مولا جس طرح سے شیطان سے اس نے مجھے نجات دی ہے، مولا تو اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ کتنی بڑی برکت ہے، ثواب کا ثواب ہے، اور رزق کی قدر کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، شادی فنکشن بیاہ سب میں شامل ہوتا ہے۔ اب شیطان کو جو مات دے دے اور حدیث اسلام پر عمل کر لے وہی جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اور شیطان جو شیطان کے فریب میں آ جائے اور اپنے کام سارے شیطانی کر لے تو اب وہ شیطان کے راستے پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم کا راستہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے ہر کام میں شیطان حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے کہ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، پتہ نہیں کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔
اس لیے جو انگلیوں پر، تو کتنا پیارا مذہب ہے. اور کھانے کی اہمیت دیکھو آپ، رزق کی اہمیت دیکھو. آپ تو کماتے ہو نا، کس طرح سے دھوپ کی تمازت میں ادھر ادھر پھر کر کے وہ رزق کماتے ہو نا. اسی رزق کے لیے تو دنیا بھاگی پھر رہی ہے، اسی رزق کے لیے تو دنیا ادھر سے ادھر ہے. اپنا بستر کا آرام، راتوں کی نیند، دن کا سکون، سب ہم نے اسی رزق کو کمانے کے لیے لگا رکھا ہے. اسلام نے اس کی رزق کی اتنی برکت، اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ کھانا پلیٹ کے اندر لگ جائے تو پلیٹ کو صاف کرنے کا حکم دیا. انگلیوں پہ کتنا لگتا ہوگا؟ انگلیوں پہ آپ اندازہ لگاؤ، انگلیوں پہ کتنا لگ جاتا ہے؟ ذرہ برابر. پلیٹ میں کتنا لگ جاتا ہے؟ ذرہ برابر. جب ہمارا نبی انگلیوں پہ کھانا لگا ہوا اور پلیٹ میں لگا ہوا کھانا، برتن میں لگا ہوا کھانے کو صاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو پلیٹیں بھر بھر کر کے جو ہے پھینک دیتے ہیں، جو لوگ پلیٹیں بھر بھر کے جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. اتنی اہمیت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بیان فرمائی ہے. اس لیے رزق کی قدر کرو. ارے اللہ نے اگر رزق دیا ہے نا تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ورنہ ان لوگوں سے معلوم کرو جن کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہوتا ہے. ان غربت اور مفلسی میں زندگی گزارنے والے سے معلوم کرو جو اس رزق کے ایک روٹی مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں، اللہ رب العزت نے ہمیں آرام کے ساتھ یہ رزق ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے. اس لیے رزق کی قدر کریں. جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مفلسی میں ڈال دیتا ہے. اس کے اندر، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوں گی، بیماریاں ہمیشہ لگی رہیں گی، ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ہمیشہ پریشان حال رہے گا. یہی وہی وجہ ہوتی ہے جو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کیا ہوتا ہے. اگر گھر کے ممبر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لینا تو گھر نا جنت بن جائے گا. آپ کا، آپ کے کچن کے اندر نا اللہ رب العزت کی جانب سے برکتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ کوشش کرو کہ ان پیاری پیاری حدیثوں پر عمل کرو.